السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، فقد فاز فوزا عظیما، اس پر صادق آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ جو ایام باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچائے، اور رمضان اللہ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ حتی یتورمت قدما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔
قدم مبارک پر ورم ہو جاتا تھا۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، اور دعاؤں کے اندر گریہ وزاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں۔ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگے گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئے گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، یوں سمجھیں کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ نیکیوں کی سیزن ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتی ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی مصروفیات ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن میں کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی محنت ہے، یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، ابھی خوب کما لو پھر بعد میں آرام کریں گے۔ ہر تاجر کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہو، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہو، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہے کی خاطر دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے
کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور باری تعالی ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا. رمضان کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں. اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں. اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں. اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے. تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، بہت ہی پر رونق مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے تک پہنچنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعا کریں اور اللہ سے ایک دعا یہ پابندی کے ساتھ کریں کہ پیارے اللہ یہ مہینہ ہم آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرما. رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے. جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جاؤ تو فضائیں مہکی مہکی ہوتی ہے. کیوں؟ ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوگی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس کی صبح میں بھی رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت. جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے. شاید یہ یوں سمجھیے کہ گولڈن چانس اور یہ سنہری موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ یہ لفظ اس موقع پر بالکل فیٹ آتا ہے. سلف صالحین اللہ والے اس مہینے کی برکات سے کیسے فیضیاب ہوتے تھے ان کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے. رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک دن اور رات میں اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں. اللہ اکبر کبیرہ. 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے، ایک صبح میں ایک شام میں. تو 30 دن میں 60 مرتبہ قرآن شریف اور 3 قرآن شریف تراویح میں سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشق قرآن بنائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہم کم سے کم نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو کم سے کم رمضان میں 3 مرتبہ پورا قرآن شریف ہو جائے. آئندہ کل کی مجلس میں یہ بات رکھنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنا نظام الاوقات کیا بنائیں، کب سوئیں، کب کیا عمل کرے، کب کون سا عمل کرے، کب کون سی چیز پڑھے. یہ کچھ باتیں آئندہ کل کی مجلس میں کہ ہم ٹائم ٹیبل کیا بنائیں رمضان المبارک میں آئندہ کل کی مجلس میں عرض کیا جائے گا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے
کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا، پورا رمضان اللہ اکبر اعتکاف میں گزارنا کتنی بڑی چیز ہے۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر جاتا اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی، دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیتے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کے سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی، کوئی 4 رمضان المبارک کو، کوئی 27 رمضان کو۔ اللہ اکبر، اس مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر نفل کام کرے تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ برکات کا مہینہ اللہ جل شانہ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اولوگا رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، اوسطها مغفرہ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اولوہا رحمہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطها مغفرہ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرها عتق من النار، اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے تینوں عشرے کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس بنا، اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ ان کی نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا، بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان گزار چکا، اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دیکھتے تھے کہ اس نے اتنے سب رمضان گزارے، اور رمضان کے روزے کی فضیلت، اس نے اتنے سب روزے رکھے، اس نے جو ہے اتنی سب تراویح پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ رمضان عطا فرمائے اور رمضان کی اللہ قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں عام طور پر جو ہے سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز کی سیل، یہاں 30% سیل ہے، یہاں
یہاں 30% ڈسکاؤنٹ ہے، یہاں 50% ڈسکاؤنٹ ہے، یہاں یہ سیل لگی ہوئی ہے. بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے. انڈیا میں بھی اب تو سیل لگنے کا رواج بہت بڑھ چکا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگ گئی. جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش قیمت جوتے سستے داموں میں مل جایا کرتے ہیں. کیوں جی؟ سیل جو لگ گئی. ایک عام دستور ہے کہ جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت چیز کم داموں پر مل جایا کرتی ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. تو پھر انسان کیوں نہ حاصل کرے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. تو ہم کیوں نہ اس سے اس کی رحمتوں کو مانگے؟ تو ہم کیوں نہ اللہ سے اللہ کی رحمتیں مانگے؟ ہمیں تو رمضان المبارک میں اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. پیارے اللہ، ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اس کو یاد کر لیجئے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ. حضرت کی سعادت کے کیا کہنے. جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم زندگی بھی ایسی گزاریں کہ اللہ اس کے رسول خوش ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدینہ منورہ میں جو ہے اچھا ہمارا خاتمہ عطا فرمائیے، ہمیں مدینہ منورہ میں موت عطا فرمائیے اور جنت البقیع میں دفن ہونا یہ ہمیں نصیب فرمائیے. کتنے مبارک لوگ ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں پر آرام فرما رہی ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. کتنے تابعین، تابعین، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کتنے وہ ہیں جو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جگہ عطا فرمائے. جتنا زیادہ میں نے جنت البقیع میں لوگوں کو کثرت سے آتے ہوئے دیکھا اور ایصال ثواب کرتے ہوئے دیکھا، اتنا میں نے اپنی آنکھ سے کسی اور جگہ نہیں دیکھا. مدینہ منورہ میں فجر کی جب نماز ہوتی ہے ایک عجیب منظر ہوتا ہے، پر رونق منظر، پر بہار منظر. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے. نام مدینہ، مدینہ منورہ کی صبح کے کیا کہنے، مدینہ منورہ کے شام کے کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہاں کی حاضری عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں وہاں عظمت کے ساتھ لے جائیے اور قدردانی کے ساتھ لے جائیے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا جو گیٹ ہے قبرستان کا، بقیع الغرقد کا، وہ گیٹ کھلتا ہے اور ایک بہت بڑا مجمع زیارت کے لیے وہاں جاتا ہے، ایصال ثواب کرنے کے لیے جاتا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو ویسے بھی ہمیں قبرستان جاتے رہنا چاہیے. مرد حضرات کو قبرستان جاتے رہنا چاہیے. قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اپنا مرنا یاد رہتا ہے، اپنی موت یاد رہتی ہے. یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی اللہ کو پیارا ہونا ہے. تو کیوں نہ میں آخرت کی تیاری کر لوں. کتنے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے لوگ یہ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. ایک دن آئے گا میں بھی قبرستان میں سو جاؤں گا، تو میں کیوں نہ اللہ کو منا لوں. اور ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا ہمیں بھی قبرستان میں دفن
کر دیا جائے گا۔ تو صبح کی نماز کے بعد وہاں گیٹ کھلتا ہے اور کافی ہزاروں کی تعداد میں، اور جنت البقیع میں کئی دفعہ میں نے دیکھا صبح میں جب جانے کا اتفاق ہوا، وہ صبح صبح ایک صبح کا منظر اور صبح نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ کے وہ صبح کے وقت کے وہ پرکیف نظارے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مزار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے جب جنت گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی خوشنما اور دلکش، اور وہ بھی مدینہ منورہ کا صبح کا، اور وہ بھی مدینہ منورہ کا منظر، اور وہاں بھی وہ صبح کا منظر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرے کہ ہمارا وہاں مدفن ہو جائے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں وہاں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے ہم صحیح معنوں میں جو ہے عاشق رسول بننے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی، ایک شخص تھے وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ وہ ہمیشہ جو ہے یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ تو وہ مدینہ منورہ گئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ایک شخص نے کہا کہ چلو الحمدللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ دعا کرتے تھے نا اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اب آپ کے جانے کا وقت ہے۔ وہ پھر دعا کرنے لگے، اللہ اس سال نہیں، بعد میں کبھی لے لینا، اس سال مت لینا، اللہ ابھی طبیعت اچھی کر دے، بعد میں لے لینا۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو کتنی خوش نصیبی اور کیسی زبردست خوش نصیبی ہے کہ اگر جو ہے کسی کو وہاں دفن ہونے کا موقع ملے، ہم ایک بات یہ طے کریں کہ ہمیں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک لمحے کو جو ہے وصول کرنا ہے۔ یہ سن لیجئے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے تھے، میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا، کچھ وقت نوافل وغیرہ میں گزرتا۔ میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا وہ رمضان المبارک میں ملنے آیا، اسے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر تلاوت شروع کر دی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، میں تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو میں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہم دونوں نے آ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تلاوت شروع کر دی۔ وہ پھر کمرے میں آیا، وہ دوست تھا بچپن کا، بڑا بے تکلف دوست تھا، اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو میں پھر تلاوت شروع کر بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر کہنے لگا بھائی رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آوے مگر یوں بخار کی طرح نہیں آوے، یعنی اس کا اندازہ تھا کہ ان پر تو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ واقعی مجھے پورا مہینہ جذبہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرے ہمیں بھی پورا مہینہ اللہ کی عبادت کا جذبہ رہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور رمضان المبارک میں جو ہے ہم اپنی سخاوت کو بڑھا دیں، اور ہم خوب اللہ سے مناجات کریں، اور مناجات میں گریہ وزاری کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں۔ اور ایک دن کی مجلس میں آئندہ کل اللہ نے چاہا تو یہ بات لے لیں گے کہ رمضان المبارک میں ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہو، اور دوسری بھی ایک مجلس میں یہ بات بھی کرنی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا آسان نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ جس سے اللہ تعالی ہمارے لیے وہاں جانا آسان فرما دے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کون سی مجلس میں کیا بات کہلواتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کو اللہ وصول کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔
ہاتھ اٹھائیں اور دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا كاشف الكرب، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا. اللہ جی، جب رجب کا مہینہ آیا ہم بڑے خوش ہوئے، مبارک مہینہ ہے، قدردانی کریں گے، لیکن اللہ دیکھتے ہی دیکھتے غفلت میں گزر گیا. پھر اللہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، پھر دل میں ایک عزم اور ارادہ ہوا، بڑا مبارک مہینہ ہے، قدردانی کریں گے. لیکن اللہ، ہم تو ناقدر ہیں، ہم کہاں قدردانی کرتے. غفلت میں غفلت میں غفلت میں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے نیوز، ہائے نیوز. اور اللہ، یہی بیماریوں کا تذکرہ کرتے کرتے آپ کی قدرت کو اور آپ کی طاقت کو نعوذ باللہ بھولتے بھولتے، اور اللہ چیزوں کی تعریف کرتے کرتے یہ مہینہ گزر چکا. اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے میرے مالک، معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. مالک ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے. اللہ ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، آپ کو رحم آ جائے. اللہ اللہ اللہ، اپنا فضل فرما، ہمیں اپنا ولی بنا، ہمیں اپنا ولی بنا، ہمیں اپنا ولی بنا، اپنا عاشق بنا، اپنا عاشق بنا. حضور کے طریقوں سے محبت اور عشق عطا فرما، حضور کے طریقوں سے محبت اور عشق عطا فرما. نیکیوں کا شوق اور اس کی رغبت عطا فرما، گناہوں کی نفرت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اللہ یہ ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ ہمارے دل کو صاف فرما، قلب کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما. آنکھوں کو پاک فرما، کان کو پاک فرما، زبان کو پاک فرما. آنکھوں سے صحیح دیکھنے کی، کان سے صحیح سننے کی، زبان سے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے فضل سے ہمیں سخی بنا، سخی بنا. اللہ ہمیں سخی بنا. اللہ ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا. اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. جو اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پیارے اللہ، جو بھوکے ہیں انہیں آپ کھانا کھلائیے. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ پریشان حال ہے، بہت سے لوگوں کے پاس کھانا نہیں پہنچ رہا. اللہ اپنے خزانے کھول دیجئے، سخی داتاؤں کو وہاں ان کے پاس پہنچا دیجئے. اور اللہ، مالداروں کو سخی بنا دیجئے، غریبوں کو صبر کرنے والا بنا دیجئے. مالداروں کو سخی بنا، غریبوں کو صبر کرنے والا بنا. پیارے اللہ، ہمیں بھی سخی بنا. اللہ ہمیں بھی سخی بنا. اے اللہ، آپ کو سخی پسند ہے، سخاوت کرنے والے پسند ہے. اے اللہ، ہمیں بھی حاتم طائی کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ، آپ ہمیں اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اللہ، شعبان کے جو ایام باقی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ، آپ کو تو سوالی سے پیار ہے، ہمیں سوالی بنا. اللہ، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور آپ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. شعبان میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا. اے اللہ، زندگی میں کتنے رمضان آئے، غفلت میں گزر گئے. بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ عزائم کیے تھے، بہت کچھ ارادے
وعدے کیے تھے اتنا قرآن پڑھیں گے اور اتنا اللہ کو منائیں گے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور افطاری میں یوں دعائیں کریں گے اور اللہ کو یوں منائیں گے، لیکن اللہ وہ خوش فہمی میں دن گزر گئے، ایک دو دن تو قدر ہوئی، پھر جب رمضان جانے لگا، جب 27 رمضان آئی، پھر تھوڑی قدردانی ہوئی، پھر اللہ یوں ہی دیکھتے دیکھتے غفلت میں وقت گزر گیا اور رمضان جیسے چلا گیا ہم آپ کو بھول گئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، فجر میں پوری مسجد بھر جاتی ہے اور عید کے دوسرے دن سے 2-3 صف ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اب ہمیں سچا پکا نمازی بنا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ رمضان میں بھی آپ ہی ہمارے اللہ ہے اور رمضان کے بعد بھی آپ ہی ہمارے اللہ ہے، اور رمضان میں بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اے اللہ رمضان میں بہت سے لوگ ٹی وی بند کر دیتے، رمضان کے بعد چالو کر دیتے، انہیں سمجھا دیجئے کہ رمضان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ گانا وغیرہ رمضان میں چھوڑ دیتے، رمضان کے بعد چالو کر دیتے، انہیں سمجھا دیجئے کہ رمضان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی جو ہے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بہت سے لوگ رمضان میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد تلاوت نہیں کرتے، انہیں سمجھا دیجئے کہ قرآن یہ رمضان میں بھی آپ کی کتاب ہے اور رمضان کے علاوہ بھی یہ آپ کی کتاب ہے۔ اے اللہ ہمیں پورے سال کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، رمضان میں بطور خاص عبادت میں اللہ ہمیں عبادت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ درود شریف پڑھنے کی، زیادہ استغفار پڑھنے کی، زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اول وقت میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کی اللہ ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک لمحے کو اللہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے بڑوں نے آپ سے جو رمضان کے لیے جو بھلائی اور خیر اور دعائیں مانگی ہو اللہ وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور رمضان میں جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کی عظمت عطا فرما، رمضان کی قدردانی عطا فرما، خوب دھیان کے ساتھ تراویح کا ایک ایک سجدہ مزے لے کر کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اشراق، چاش، اوابین اور تہجد کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، افطاری سے پہلے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن اے اللہ ابھی تک کا رمضان تو غفلت میں گزرا، اب سے رمضان غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک زندگی میں کئی رمضان عطا فرما اور ہر رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان تو یہاں ہوگا، اب کے بعد کے سارے رمضان اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکہ مدینہ میں ہو۔ اللہ آپ ایسے فیصلے فرما، اللہ ہمیں توفیق دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں وہاں بلا لیجئے، بار بار بلائیے، زندگی کا ہر رمضان مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آپ ہمیں گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نظر کرم فرمائیے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اپنے وقت پر مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائیے، جنت البقیع میں صحابہ کا پڑوس عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اس مبارک سرزمین پر دفن ہونا یہ مقدر فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سعادت، اے اللہ ہمیں جو ہے پیارے اللہ ہمیں سعادت مندوں میں سے بنا، بدبختوں میں سے نہ بنا، بدبختوں میں سے نہ بنا، بدبختوں میں سے نہ بنا، آپ جن سے ناراض ہوئے ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ آپ جن سے خوش ہے ان میں آپ ہمیں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے اور ایک حد پار کر دی ہے، میرے مالک معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ہم پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں، آپ اپنے فضل سے گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں کی محبت یہ ہمارے دل میں ڈال دیجئے، ہمارے دل سے عجب، کینہ، ریا، شہرت، سمع یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ اللہ ہمیں صابرین میں سے بنا، شاکرین میں سے بنا، خاشعین میں سے بنا، صابرین میں سے بنا، قانتین میں سے بنا، منفقین میں سے بنا، مستغفرین بالاسحار میں سے بنا۔ اے اللہ 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 ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو
اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. جتنے لوگ جہاں جہاں سے سن رہے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. انشاءاللہ آئندہ کل بھی 10 بجے مجلس ہوگی. آپ حضرات بھی سنیں، اوروں کو بھی سننے کے لیے کہیں. ہمارے کہنے سے اگر کسی نے سنا اور کوئی بات اس کو سمجھ میں آ گئی تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مستورات کی جو 2 دن مجلس ہوتی تھی، بدھ کے دن اور اتوار کے دن، تو یہ بدھ کو جو ہے مجلس ہوگی، بدھوار کے دن 4 بجے. وہ بطور خاص مستورات کے لیے مجلس ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ مستورات مائیں بہنیں سننے کی کوشش کریں. اچھا، رمضان المبارک جب شروع ہوگا تو تھوڑا سا وقت چینج ہوگا اور انشاءاللہ روزانہ 2 مجلسیں ہوگی. رمضان المبارک میں 2 مجلسیں ہوگی. ایک مجلس تو دوپہر میں ہوگی، اس کا وقت جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا 2:30 سے 3 ہو یا 3 سے 3:30 ہو. دیکھو آپ حضرات کو کون سا وقت مناسب لگ رہا ہے، اگر آپ کسی طرح بتا سکتے ہو تو آپ بھی بتائیے. وہ مجلس جو ہے مستورات کے لیے ہوگی 2:30 سے 3 یا 3 سے 3:30. انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں اللہ کیا بات دل میں ڈالتے ہیں. اور رات کی جو مجلس ہوگی وہ 10 بجے کے بجائے 10:30 بجے شروع ہوگی، جو عمومی مجلس ہوگی. پوری فیملی جو ہے وہ بیٹھ کر سن سکتی ہے. تو انشاءاللہ رات کی مجلس رمضان میں روزانہ 10:30 بجے شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.